السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم کل یوم پاکستان اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملکی ترقی اور استحکام کے لیے انتھک محنت کی جائے گی، تاہم یوم پاکستان کی اہم تقریب مسلح افواج کی پریڈ خراب موسم کے باعث اب 25 مارچ کو ہوگی۔ چین کے وزیراعظم نے وزیراعظم کی کرونا وبا سے جلد صحت یابی کے لیے اپنے نیک خواہشات کے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں کرونا وبا پر یقینی طور پر قابو پا لے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے وبا کی روک تھام کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ لاک ڈاؤن کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جامع ترقی کے بارے میں بین الاقوامی پالیسی سینٹر نے پاکستان کے ہنگامی نقد امدادی پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذریعے عالمی وبا کے دوران شدید اقتصادی بحران سے بچنے میں مدد ملی ہے۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے معیشت کی بہتری اور مہنگائی میں کمی لانے پر توجہ دے رہی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی تاجر برادری اور صنعتی شعبے کی سہولت اور معاونت کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے۔ لوگوں میں آبی وسائل کی اہمیت کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے آج عالمی یوم آب منایا گیا۔ پاکستان کل نئی دلی میں مستقل سندھ ٹاسک کمیشن کے اجلاس میں پکل دل اور لور کلنائی پن بجلی گھروں کے ڈیزائن پر اپنے اعتراضات بھارت کے ساتھ اٹھائے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں میں آج 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ یورپی یونین نے آج میانمار میں فوجی بغاوت میں ملوث 11 افراد پر پابندیاں عائد کر دیں۔ چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے۔ یہ دھن تھی معروف موسیقار نثار بزمی کی، جن کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے ساتھ پہلے نعیم زبیری۔ قوم کل یوم پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے انتھک کام کیا جائے گا۔ یہ دن 1940 میں آج ہی کے دن تاریخی قرارداد لاہور کی منظوری کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے مقصد کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے لائحہ عمل فراہم کیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جائیں گی۔ تمام اہم سرکاری عمارات پر قومی پرچم لہرایا جائے گا۔ کرونا وائرس کی وبا کی تیسری لہر کے پیش نظر اس دن کی مناسبت سے ہونے والی تمام تقریبات میں قواعد و ضوابط کی پاسداری یقینی بنائی جائے گی۔ ایوان صدر میں تیسرے پہر تقسیم اعزازات کی پروقار تقریب ہوگی، جس میں صدر عارف علوی مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی حامل شخصیات میں اعزازات اور تمغے تقسیم کریں گے۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن تحریک پاکستان کے قائدین کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ خراب موسم اور آئندہ 2 روز کے دوران بارش کی پیش گوئی کے باعث یوم پاکستان کی پریڈ جمعرات کو ہوگی۔ اس بات کا اعلان پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے آج ایک بیان میں کیا۔ چین کے وزیر اعظم لی کی کیانگ نے ایک خط میں وزیر اعظم عمران خان کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ یہ بات پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم لی کی کیانگ کو یقین ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں اس وبا سے ضرور نجات حاصل کر لے گا۔ ادھر سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم عمران خان کی مستقل صحت و تندرستی اور کرونا وائرس سے جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری خبررساں ادارے کے مطابق جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام کیبل کے ذریعے بھجوایا گیا۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ حقیقی آزاد اور دولت مند شخص وہ ہے جس کی روح کی مادی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ انہوں نے اس حوالے سے مولانا رومی کے ایک قول کا بھی حوالہ دیا اور اسے اپنے پاکستانی نوجوانوں کے نام کیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے زیادہ بڑے پیمانے پر لاک ڈاؤن اور حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں NCOC کے آج کے اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ اجلاس میں مختلف شہروں میں بیماری کا پھیلاؤ روکنے اور اس میں مبتلا مریضوں کی شرح
8% سے بڑھ جانے کے بعد ہر قسم کے انڈور کھانوں کی بندش پر اتفاق کیا گیا. تاہم ریستورانوں کے باہر رات 10 بجے تک کھانے کی اجازت ہوگی اور کھانا گھر بھی لے جایا جا سکے گا. اجلاس میں ایسی تمام تجارتی سرگرمیاں بھی جن میں نسبتاً کم اہم سروسز شامل ہیں رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہفتے میں 2 سیف ڈے ہوا کریں گے اور ان دنوں کے انتخاب کا اختیار صوبوں کے پاس ہوگا. NCOC کی طرف سے کیے گئے دیگر فیصلوں میں سنیما گھروں اور مزارات کی مکمل بندش کا نفاذ جاری رہے گا اور دفاتر کے 50% ملازمین کی گھروں سے کام کرنے کی پالیسی جاری رہے گی. کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کے لیے بعض کھیلوں، میلوں اور شادی کی تقریبات کی صرف کھلے مقامات پر رات 10 بجے تک انعقاد اور ان میں زیادہ سے زیادہ 300 افراد کی شرکت کی اجازت ہوگی. تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا ہے کہ بدھ کو ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوگا جس میں تعلیمی ادارے کھولنے یا مزید بند رکھنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی اس رپورٹ میں. آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدھ کو نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں یا بندش جاری رکھی جائے. انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کی بندش حکومت کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا کیونکہ ملک میں پہلے ہی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے یکساں نصاب کے حوالے سے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. پاکستان کے ہنگامی نقد امداد کے پروگرام کے ذریعے کرونا وائرس کی وبا کے دوران معاشی بحران سے نمٹنے میں مدد ملی ہے. یہ بات انٹرنیشنل پالیسی سینٹر فار انکلوسو گروتھ کی جانب سے آج جاری کی گئی رپورٹ میں بتائی گئی. پاکستان کے حوالے سے رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ کرونا کی وبا سے حکومتی کارکردگی کیسے متاثر ہوئی اور حکومتی معاملات اور منصوبے ابہام کا شکار ہوئے. رپورٹ میں کہا گیا کہ سماجی تحفظ پاکستان کی جانب سے بحران کی صورتحال کے رد عمل کا حصہ رہا ہے. غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے بارے میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اس رپورٹ کے تجزیے کا خیر مقدم کیا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ دیگر ممالک ہنگامی صورتحال میں عوام کی زندگی کے تحفظ کے لیے پاکستان کے تجربے سے سبق سیکھیں گے. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ PDM قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے مفادات کے تحفظ کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے. انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں اظہار خیال کے دوران مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی حالیہ تقریر پر تنقید کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا کہ حکومت قوم کی دولت لوٹنے والوں کو معاف نہیں کرے گی. شبلی فراز نے کہا کہ حکومت مریم نواز کی نیب کے سامنے پیشی کے دوران امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنائے گی. انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ نیا پاکستان ہے جس میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پارٹی ہے جو کہ اقتدار کے وقت بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل حل کرے، قانون کی بالادستی کو قائم کرے، یہ قانون کو بھی کمزور کرتے ہیں، یہ اداروں کو بھی کمزور کیا ہے. ان کی آپ ہسٹری دیکھ لیں، سپریم کورٹ پہ حملے سے لے کر جو آخری ہوا تھا نیب میں جس میں کہ انہوں نے پتھراؤ اور گھیراؤ جلاؤ کیا تھا، یہ ان کے ہتھ گنڈے ہیں جو کہ یہ قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے لیڈر مولانا فضل الرحمان کی طرف سے افراتفری پیدا کرنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذہبی رہنما کی حیثیت سے انہیں اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال پر شبلی فراز نے کہا کہ قومی احتساب بیورو سمیت مختلف اداروں کی فوری طور پر اثر نو تنظیم سازی کی جانی چاہیے تاکہ انہیں آزاد، فعال اور مؤثر بنایا جا سکے. ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت کی اہم توجہ معیشت کی ترقی، مہنگائی میں کمی اور عام آدمی کی زندگی بہتر بنانے پر مرکوز ہے. جو پولیٹیکل سچویشنز تھیں وہ تو ہینڈل ہو گئی، اپوزیشن ایکسپوز ہو گئی ٹوٹلی. اب جو ہے تو ہم نے فوکس کرنا ہے، ہم ڈیلیوری پہ، ہم نے مہنگائی کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہم نے اداروں کو مضبوط بنانا ہے، ہم نے ریفارمز کرنی ہے، ہم نے اس ملک کی اکانومی کو اس میں مزید تیزی لانی ہے تاکہ اس ملک میں روزگار پیدا ہو، اس ملک میں کاروبار ہو، یہاں پہ خوشحالی آئے. انہوں نے کہا کہ ہماری ترجیحات مکمل طور پر واضح ہیں اور ہم غیر اہم معاملات پر حزب اختلاف کے ساتھ محاذ آرائی پر وقت ضائع نہیں کریں گے.
سینئر ارکان پارلیمنٹ کی کونسل کا پہلا اجلاس قومی تحفظ خوراک کے وزیر سید فخر امام کی زیر صدارت آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس کے چیئرمین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے نمٹانے اور ملک کو سماجی اور اقتصادی مسائل سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں افہام و تفہیم ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی اقدار کی پاسداری اور غیر پارلیمانی روش سے اجتناب کر کے ہی ملک میں پارلیمانی بالادستی قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کونسل کی کارروائی پارلیمانی اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہوگی۔ انہوں نے کونسل کی کارروائی میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کے لیے کمیٹی کے دیگر ارکان سے رابطے کی غرض سے ایک ذیلی کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ وزیر ریلوے اعظم خان سواتی نے ریلوے کا ٹکٹنگ نظام 1 مہینے میں ڈیجیٹلائز کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹکٹ بکنگ کے نظام کو خودکار بنانے سے بدعنوانی میں کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محنت کش طبقے کی بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، تاہم محکمے میں بدعنوان عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریلوے کو مال بردار گاڑیوں کی خدمات کے ذریعے جلد 30 ارب روپے آمدن حاصل ہوگی۔ اعظم خان سواتی نے کہا کہ ریلوے اسٹیشنز کو عالمی معیار کی طرز پر کاروباری مراکز میں تبدیل کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ ریل کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے خستہ حال پٹریوں کی بحالی کا کام جاری رکھا جائے گا۔ ریلوے کی قیمتی اراضی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس اراضی کا کوئی بھی حصہ فروخت نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے آمدنی کے حصول کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ رائل پام کو منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے اسے ٹھیکے پر دیا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے آج اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو نشان امتیاز ملٹری دیا۔ انہوں نے پاک فضائیہ کے سربراہ کو یہ اعزاز پاک فضائیہ کے لیے ان کی پیشہ ورانہ خدمات اور کامیابیوں کے اعتراف میں دیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اس سے قبل اپنی شاندار خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور ہلال امتیاز ملٹری کے اعزازات بھی حاصل کر چکے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی تاجر برادری اور صنعتی شعبے کی سہولت اور معاونت کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پشاور کے چھوٹے تاجروں اور صنعتوں کے ایوان کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران تاجر برادری اور معاشرے کے پسماندہ طبقے کو سہولت فراہم کرنے کے لیے 12 کروڑ روپے کے تاریخی پیکج کا اعلان کیا۔ صدر نے کہا کہ کاروبار کے لیے سازگار پالیسیوں کی بدولت ملک میں کاروباری سہولت کے انڈیکس میں واضح بہتری آئی ہے۔ بحیرہ احمر میں پھنسی ہوئی ٹگ بوٹ پر سوار 6 پاکستانیوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ صحافیوں کی طرف سے سوالات کے جواب میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حکومت اس معاملے کا جائزہ لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب، سوڈان اور مصر کے حکام سے رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پھنسے ہوئے پاکستانیوں سے بھی رابطے میں ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کو جلد سے جلد ریسکیو کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے سندھ اور بلوچستان میں بچوں کو علاج معالجے کی فراہمی کے لیے 196 آؤٹ پیشنٹ تھراپیوٹک پروگرام کے قیام کی حمایت کی ہے۔ یونیسیف پاکستان کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غذائیت کی شدید قلت کا شکار 6 ماہ سے 59 ماہ تک کی عمر کے بچوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے بلوچستان میں کم از کم 163 اور سندھ میں 33 OPD مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد عوام میں پانی کی حقیقی قدر اور اس اہم قدرتی نعمت کو بہتر انداز میں محفوظ بنانے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال کا موضوع ہے پانی کی اہمیت۔ وابڈا کے چیئرمین ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین نے اس موقع پر اپنے پیغام میں عوام پر زور دیا کہ وہ پانی کو ضائع نہ کریں اور ذرائع ابلاغ سے کہا کہ وہ نوجوانوں میں پانی کی بچت کے بارے میں آگاہی پیدا کریں۔ انہوں نے کہا کہ بیجا استعمال کے باعث بھاری مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عوام میں پانی کو اپنی ضروریات کے مطابق منصفانہ طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 8 سے 9 برسوں میں پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش تقریباً 90% تک بڑھائی جائے گی اور ملک میں پانی کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی پروگرام میں پانی کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ مستقل انڈس کمیشن کا 2 روزہ اجلاس کل سے نئی دلی میں ہوگا، جس میں سنتاس معاہدے کے تحت مختلف آبی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان کے وفد کی قیادت سنتاس کمشنر سید محمد مہر علی شاہ کریں گے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ پکل دل اور لور کلنائی پن بجلی گھروں کے ڈیزائن کے بارے میں اپنے اعتراضات اٹھائے گا۔
1960 के सिंतास माहिदे के कवायद और ज़वाबित के तहत मुस्तकिल इंडस कमीशन का साल में कम से कम एक इजलास बुलाना ज़रूरी है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने आज नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में बहरिया के सरबराह एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कश्मीर की ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल और भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरिया के सरबराह ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हुए इस अज़्म का इरादा किया कि पाक बहरिया समेत पूरी कौम हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गन्नापुर ने कहा है कि भारत गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मावराए अदालत शहीद करने का सिलसिला बंद करें। उन्होंने आज एक बयान में आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो मकबूज़ आबादी में भारत की रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। वफाकी वज़ीर ने कहा कि भारत अपने ज़ालिमाना हथकंडों से हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए कश्मीरियों की तहरीक को दबा नहीं सकता। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज ज़िला शुपियाँ में 4 नौजवान शहीद कर दिए। इन नौजवानों को ज़िले के इलाके मान्यहाल में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली झड़प में शहीद किया गया। ये कार्रवाई भारतीय फ़ौज, सेंट्रल पुलिस, रिजर्व फोर्स और भारतीय पुलिस ने मुश्तरका तौर पर की। फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान कई मकानात भी तबाह कर दिए। काबिज़-उक़ाम ने नौजवान के कत्ल के बाद इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। वाक़े के खिलाफ मान्यहाल और शुपियाँ के दीगर इलाकों में भारत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हो गए। जैसे ही नौजवान के कत्ल की खबर इलाके में फैली, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और भारत के खिलाफ और आज़ादी के पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग और हक़ खुद इरादियत फोरम जम्मू कश्मीर के वफूद समेत मुतादिद हुर्रियत रहनुमा इलाके में गए और शहीद नौजवान के अहले खाना से इजहार हमदर्दी किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में अपनी मजलिस शुरा के इजलास में पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए मुल्क के इस्तेहकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की। इजलास की सदारत कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने की। इजलास में पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने पर इत्मीनान का इजहार किया गया। शुरका ने पूरी कश्मीरी कौम की तरफ से पाकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उधर जम्मू में मुसलमानों, सिखों और दलितों के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि बीजेपी की क़यादत में भारतीय हुकूमत ने मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ खौफ और दहशत का माहौल कायम कर रखा है। इजलास की सदारत RK कलसोत्रा ने की और इसमें महिंद्रा तार सिंह, मीर शाहिद सलीम, नरेंद्र सिंह खालसा और दीगर ने शिरकत की। कश्मीरी नुमाइंदों ने कौम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के 40वें इजलास में ऑनलाइन शिरकत करते हुए काउंसिल पर जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में नस्ली इम्तियाज को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे। भारत में फस्ताई मोदी हुकूमत के तहत मजहब की बुनियाद पर नफरत और इम्तियाजी सलूक के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। भारतीय ज़राए के मुताबिक उत्तराखंड के इलाके ढेराडन में 150 मंदिरों के बाहर बैनर आवेज़ा किए गए हैं जिन पर लिखा है कि गैर हिंदुओं का दाखिला ममनू है। इंतहा पसंद हिंदू तंजीम युवा वहिनी के उत्तराखंड यूनिट के कन्वीनर गोविंद वधाव ने कहा है कि अगर किसी गैर हिंदू शख्स ने इन मंदिरों में दाखिल होने की कोशिश की तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाएगा। उधर कांग्रेस की सूबाई तंजीम ने कहा है कि ये बैनर्स आवेज़ा करने में बीजेपी हुकूमत का हाथ है। यूरोपीय यूनियन ने आज उन 11 अफराद पर पाबंदी लगा दी जिनका ताल्लुक म्यांमार में फौजी बगावत से है। ब्रसल्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा कि यूनियन ने म्यांमार को असलहे की फराहमी पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में हालात अबतर होते जा रहे हैं। चीन ने सिंकियांग में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर अपने अहदेदारों के खिलाफ ब्रसल्स पाबंदियों के जवाब में यूरोपीय यूनियन के 10 अफराद और 4 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया है। चीन की वजारत खारजा ने कहा कि चीन की खुदमुख्तार और मफादात को शदीद नुकसान पहुँचाने और झूठ और गलत बयानी करने वाले यूरोपीय पार्लियामेंट के 10 अरकान पर पाबंदी लगाई गई है। इन अफराद और इनके ख़ानदानों के हांगकांग और मकाओ में दाखिले पर पाबंदी होगी। इनसे वाबस्ता तमाम इदारों और कंपनियों पर भी चीन के साथ कारोबारी रवाबित रखने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नीजर में माली की सरहद के करीब वाक़ देहात में मुसल्लह अफराद के हमलों में कम से कम 60 अफराद हलाक हो गए। ये अफराद मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की तरफ से विस्टन और दीगर नवाही इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग से हलाक हुए। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरें आपने सुनी और अब पेश हैं खेलों की खबरें।
پاکستان کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ حکومت کی طرف سے حالیہ سفری پابندی کے باوجود قومی ٹیم شیڈول کے مطابق جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ہفتے کے روز ایک نئی ٹریول گائیڈ لائن جاری کی جس میں جنوبی افریقہ سمیت 12 افریقی ممالک کو کیٹیگری سی میں رکھا گیا ہے اور کرونا وائرس پھیلنے کے خطرات کے پیش نظر سخت سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پی سی بی کے ترجمان نے بتایا کہ نئی پابندیوں سے اس دورے کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جنوبی افریقہ سے آنے پر پابندی ہے تاہم وہاں جانے پر نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور کھلاڑیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کوئی خطرہ مول نہیں لیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کلب رجسٹریشن کی آخری تاریخ آئندہ ماہ کی 28 تاریخ تک بڑھا دی ہے۔ پی سی بی کے ترجمان نے آج لاہور میں بتایا کہ یہ فیصلہ کلب مالکان کی درخواست پر کیا گیا ہے۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن قومی فٹ بال ٹیم کے کیمپ کے لیے 8 کوچز کی خدمات حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ 21 مئی سے شروع ہوگا۔ کیمپ لگانے کا مقصد اس سال ستمبر میں ڈھاکہ میں ہونے والی سیف کپ کی تیاری کرنا ہے۔ اکبر فٹ بال کلب کے زیر اہتمام جاری اسلام آباد چیلنج کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے مزید 2 کوارٹر فائنل میچ کل منگل کو ٹی این ٹی فٹ بال گراؤنڈ اسلام آباد میں کھیلے جائیں گے۔ تیسرا کوارٹر فائنل میچ کرن کلب اور اسلام آباد اکیڈمی کلب کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ چوتھے کوارٹر فائنل میں اکبر کلب کا مقابلہ ایور گرین کلب سے ہوگا۔ پنجاب سپورٹس بورڈ اس سال پاکستان ہاکی فیڈریشن کے تعاون سے لاہور کراچی ہاکی چیمپئن شپ منعقد کروائے گا۔ یہ بات ڈی جی پنجاب سپورٹس بورڈ نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایونٹ میں تمام سینئر اور جونیئر کھلاڑی حصہ لیں گے۔ راشد حبیب میموریل قومی گولف ٹورنامنٹ جمعرات کو کراچی میں شروع ہوگا۔ مطلوب احمد ایونٹ میں اپنے اعزاز کا دفاع کریں گے۔ سندھ سپورٹس بورڈ کی رینکنگ ٹینس چیمپئن شپ اس ماہ کی 27 تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگی۔ چیمپئن شپ سندھ ٹینس ایسوسی ایشن اور کراچی ٹینس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے منعقد کی جائے گی۔ بلوچستان کا محکمہ کھیل کل کوئٹہ میں آل پاکستان چیف منسٹر بلوچستان ہاکی کپ منعقد کرے گا۔ کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی اور اب ہم بلیٹن میں شامل کریں گے تجارتی خبریں۔ پاکستان ریلوے کے چیئرمین حبیب الرحمان نے کہا ہے کہ 2030 تک مسافر اور مال بردار ٹرینوں کے منافع میں 25% تک اضافہ ہوگا۔ انہوں نے ملتان کے ایوان صنعت و تجارت میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ML1 کے بڑے منصوبوں کی تکمیل کے بعد ٹرینوں سے سفر محفوظ اور تیز ہو جائے گا۔ قومی بچت کی مرکزی نظامت کو 20 مارچ تک حال ہی میں شروع کی گئی سرمایہ کاری اسکیموں کے ذریعے 35 ارب روپے موصول ہوئے ہیں۔ یہ بات نظامت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے APP کو بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی بچت نے منڈی کی صورتحال کے پیش نظر شرح منافع کو برقرار رکھا ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے ترقیاتی ادارے اور لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمت کی اس یادداشت کا مقصد بالخصوص خواتین اور نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ASE 100 انڈیکس 506 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45,407 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 440 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 404 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 175 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 213 میں کمی، جبکہ 16 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ یونیلیور فوڈز کی کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 300 روپے کا اضافہ، جبکہ باٹا پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 49 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ: امریکی ڈالر قیمت خرید 154 روپے 34 پیسے اور قیمت فروخت 157 روپے 96 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 213 روپے 64 پیسے اور 218 روپے 67 پیسے، سعودی ریال 41 روپے 14 پیسے اور 42 روپے 12 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 41 پیسے اور 1 روپے 45 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 91,992 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,95,553 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھی اب تک کی تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ معروف موسیقار نثار بزمی کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ہمارے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی یہ رپورٹ۔ نثار بزمی کا اصل نام سید نثار احمد تھا اور وہ دسمبر سن 1925 میں پیدا ہوئے تھے۔ نثار بزمی کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، تاہم انہیں بچپن سے موسیقی سے شغف تھا۔ ابتدا میں انہوں نے ریڈیو کے چند ڈراموں میں موسیقی دی۔ سن 1962 میں نثار بزمی پاکستان آ گئے، جہاں انہیں فضل احمد کریم فضلی نے اپنی اردو فلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسیقی ترتیب دینے کے لیے کہا۔
اس کے بعد نثار بزمی نے پاکستان کی لاتعداد فلموں کی موسیقی ترتیب دی، جن میں ہیڈ کانسٹیبل، سائقہ، تہذیب، آسرا، آس اور سونیا کے نام سر فہرست ہیں۔ نثار بزمی نے مجموعی طور پر 69 فلموں کی موسیقی ترتیب دی تھی۔ انہوں نے طاہرہ سید، عالمگیر، تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے، نیرہ نور، بول رہی گڑیا بول ذرا، ہو ذرا بول رہی گڑیا بول، اور حمیرہ چنہ کو بھی پہلی مرتبہ اپنی ہی فلموں میں متعارف کروایا تھا۔ نثار بزمی کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ وہ ایک خوشگو شاعر بھی تھے اور ان کا شعری مجموعہ پھر ساز صدا خاموش ہوا بھی شائع ہو چکا ہے۔ گلوکار عارف لوہار نے کہا کہ زندگی کی آخری سانس تک گلوکاری کرتا رہوں گا، میرا فن میرے پیارے پاکستان کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی کسی بیرونی دورے پر گیا ہوں تو میں عارف لوہار کی بجائے پاکستان کی تشہیر کرتا ہوں، اور میں جو کچھ بھی ہوں پیارے وطن پاکستان کی وجہ سے ہوں۔ ڈرامہ نگار حسینہ معین کا کہنا ہے کہ ڈراموں میں معاشرے کی حقیقتوں کو طریقے سے دکھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی کو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، بچے بڑے بوڑھے سب مل بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں اور ٹی وی پر دکھائی جانے والی چیز کا اثر لیتے ہیں جو دیر پا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرامہ نگار کا کام محدود حدود میں رہ کر سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا، انفارمیشن دینا اور انٹرٹین کرنا ہے۔ ریڈیو نیوز بلیٹن میں اب ہم شامل کریں گے سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ امریکہ نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کرونا وائرس کے علاج کے لیے آکسفورڈ آسٹرازینیکا کا استعمال محفوظ اور مؤثر ہے۔ تجربات سے یہ دوا 79% مریضوں میں کرونا وائرس کی علامات کو روکنے اور 100% مریضوں کو شدید بیمار ہونے سے محفوظ رکھنے میں مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ آج زمین کے قریب سے ایک سیارچہ گزرا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ تاریخ میں زمین سے اس قدر قریب سے اس حجم کا پہلے کوئی سیارچہ نہیں گزرا اور دوبارہ یہ موقع 2052 میں آئے گا۔ ناسا کے مطابق سیارچے کی رفتار 1,24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیماریوں سے دور رہنے کے لیے روزانہ زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ متعدد سائنسی تحقیقات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ مختلف بیماریوں کے خطرے سے بچنے کے لیے انسانی جسم کو روزانہ زیادہ سے زیادہ پھل اور سبزیاں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایسی بیماریوں سے بچا جا سکے جو موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور اب جانتے ہیں آج کے موسم کی صورتحال۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، پنجاب، کشمیر، خیبر پختونخوا، بلوچستان، بالائی سندھ اور گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی و وسطی پنجاب، شمالی بلوچستان اور اسلام آباد میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری، جبکہ بالائی اور وسطی خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کا بھی امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 16 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 32، پشاور 18، کوئٹہ 15، گلگت 16، مظفر آباد 13، مری 8، جموں 21 اور سری نگر 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ قوم کل یوم پاکستان اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملکی ترقی اور استحکام کے لیے انتھک محنت کی جائے گی۔ تاہم یوم پاکستان کی اہم تقریب مسلح افواج کی پریڈ خراب موسم کے باعث اب 25 مارچ کو ہوگی۔ چین کے وزیراعظم نے وزیراعظم کی کرونا وبا سے جلد صحت یابی کے لیے اپنے نیک خواہشات کے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں کرونا وبا پر یقینی طور پر قابو پا لے گا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے وبا کی روک تھام کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد کے ساتھ لاک ڈاؤن کی وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جامع ترقی کے بارے میں بین الاقوامی پالیسی سینٹر نے پاکستان کے ہنگامی نقد امدادی پروگرام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذریعے عالمی وبا کے دوران شدید اقتصادی بحران سے بچنے میں مدد ملی ہے۔ لوگوں میں آبی وسائل کی اہمیت کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے آج عالمی یوم آب منایا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے فرحان علی، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک چودھری ضمیر اشرف، مدیر فورن ڈیسک اور کھیل کی خبریں نور حسین چند،
مدیر تجارتی خبریں کنول شمیم، مدیر سائنس فن کی خبریں اور کوارڈینیشن فریحہ حسن، مدیر اعلیٰ غلام مجتبیٰ میمن اور نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ اور نعیم زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔